الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ تفسیر آپ سارے بھائی سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ جو سفر کروایا تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ وہ زمینی سفر ہے. ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم پہنچے مسجد اقصی شریف تو وہاں وہ مقام جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، اس مقام کی نشاندہی کی حضرت جبریل امین علیہ السلام نے. آپ فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر پھر ہمارے بھی براق کو باندھ دیا گیا. حالانکہ یہ براق کوئی دوڑنے والا تو تھا نہیں، وہ تو سارا قدرتی نظام بن رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر بھی اس کو باندھا گیا. اس میں ہمارے لیے ایک سبق تھا کہ بندے کو چاہیے اپنی چیز کی حفاظت اپنی قدرت طاقت کے مطابق کرے، اس کے بعد کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے، ورنہ وہاں براق باندھنے کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم مسجد میں داخل ہوئے مسجد اقصی شریف میں، تو مسجد اقصی میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. مجھے جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے حضور آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ آپ بتاؤ کون ہے یہ؟ فرمایا کہ کل نبی جو بھی آپ سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب نبی یہاں پر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ صفیں سیدھی کر لی گئیں اور ایک اذان دینے والے نے اذان دی، پھر ایک تکبیر کہنے والے نے تکبیر کہی، سارے صفوں میں کھڑے ہیں. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور میرے ہاتھ مبارک سے پکڑ کر مجھے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے گروہ انبیاء علیہ السلام کو نماز آپ پڑھائیں گے. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو 2 رکعت پڑھائی. جب 2 رکعت پڑھا لی، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، یہ واقعہ معراج کی تفصیلات سے ذرا ہٹ کے ہے. صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور ہمارے پاس یہاں وہ رکھی ہے کتاب بہار شریعت، اس میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. امامت کون کروا سکتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں امام معین ہو پھر تو وہ معین امام ہی کروائے، لیکن جب جگہ ایسی بن جائے جہاں امام معین نہیں ہے تو پھر وہاں امامت کون کروائے؟ تو اس موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد عظیم فرمایا جب ایسی حالت بن جائے تو پھر امامت وہ کروائے جو سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا عالم ہو. عرض ہوئی اگر علم میں سارے برابر ہیں تو فرمایا پھر امامت وہ کروائے جو سب سے خوبصورت قرآن عظیم پڑھنے والا ہو، اسے ہم کہیں گے جو سب سے بڑا قاری ہو.
اگر قرات میں سارے برابر ہو جائیں تو پھر فرمایا وہ امامت کروائے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو۔ اگر خلق میں بھی سارے برابر ہو جائیں تو فرمایا پھر وہ امامت کروائے جو حسن میں سب سے اعلیٰ ہو، خوبصورت ہو جو۔ اگر حسن والے ہوں سارے برابر حسن میں ہوں تو فرمایا پھر وہ امامت کروائے جس کا خاندان نسب سب سے اعلیٰ ہو۔ اگر سارے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوں تو فرمایا پھر وہ کروائے جس کی عمر سب سے زیادہ ہے، جو بڑی عمر والا ہے وہ کروائے۔ یہ اس طرح سے تفصیل موجود ہے۔ اگر سارے عمروں میں برابر ہو جائیں، یہ حدیث پاک میں نہیں ہے، یہ آگے فقہا نے لکھا، اگر سارے عمروں میں برابر ہو جائیں تو پھر سارے موجودین جس کی امامت پر اتفاق کر لیں اس کو آگے کر دیا جائے۔ پھر اگلی شک لکھی انہوں نے کہ اگر کسی پر اتفاق نہ ہو رہا ہو، کوئی کہے یار اس کو کرنا چاہیے، کوئی کہے اس کو کرنا چاہیے، تو پھر فرمایا پھر قرآن اندازی کر لی جائے، جس کا قرآن نکل آئے اس کو آگے کھڑا کر دے۔ اب اس تفصیل میں ہم دیکھیں تو مسجد اقصی شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اب ایسی حالت میں امامت کا حقدار وہ ہے جو سب سے پہلے سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے بڑا عالم ہو۔ اب علم والے تو سارے ہی موجود ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، سارے انبیاء علیہ السلام۔ پھر سب سے بڑا قاری ہو، سارے انبیاء علیہ السلام کو بڑی کمال کی آواز عطا فرمائی گئی تھی۔ پھر جو سب سے اچھے اخلاق والا، انبیاء علیہ السلام کے سب کے اخلاق سب سے بڑھ کر ہوا تھا۔ حسن و جمال میں سارے انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتے۔ اب ان ساری صفات میں انبیاء علیہ السلام سبحان اللہ، اب جبریل امین علیہ السلام چونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتے رہے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام نے ساری کوالٹیوں کے ہوتے ہوئے مزید جس ذات کے اندر سب سے بڑھ کر کوالٹیاں تھیں ان کو آگے کھڑا کر دیا، اور یہ کھڑا کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور یہاں وہ میں پہلے والا جملہ بولوں کہ اب جب اتنی شانوں والے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں تو ان سارے نبیوں کا امام وہ بننا چاہیے جو کمالات میں، صفات میں، علم میں، حسن و جمال میں ان سب سے فوقیت رکھتا ہو۔ اور وہ کون ذات ہیں؟ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ہمارے ہی نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہاں امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے پھر سارے انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، اور وہاں آپ نے تلاوت کیا کی؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیم علیہ السلام؟ نہیں، تلاوت وہاں کیا ہوئی؟ قرآن عظیم، وہ عظیم کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے، اور امامت کروا رہے ہیں وہ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بڑا مقام ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ فضیلت وہ ہے جو ہم نے عطا فرمائی ہے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر۔ منہم من کلم اللہ، کچھ وہ تھے جن سے ہم نے ڈائریکٹ کلام فرمایا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ایک ذات وہ ہے جن کو ہم نے اپنے پاس ہی بلا لیا اپنا دیدار کروانے کے لیے۔ اور بیچ میں درمیان میں یہ بڑا سٹے ہے جو مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام۔ اب جب جماعت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے آئے اور آ کر فرمانے لگے میں بیان فرمانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل کریے بیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی،
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حمد ثنا اس ذات کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا ہوا ہے اپنا، اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، بڑی بادشاہت بھی مجھے عطا فرمائی تھی، اور مجھ کو مقتدا بنایا، میرے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ملت ابراہیمی مشہور ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے یہ شرف دیا کہ میں ہر باطل سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا تھا، اور باطل میرے سامنے سر جھکا گئے۔ اور فرمایا مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نمرود والی آگ کو گلزار بنا دیا تھا، اور مجھے اس آگ سے سلامتی عطا فرمائی۔ خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ یہ اتنا بیان فرما کر آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نے بھی تقریر کرنی ہے، خطاب فرمائیں۔ جی آپ فرمائیے۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، محمد بیان کیے، صفات بیان کیے، اور کہنے لگے یہ ساری تعریفیں میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ پاک نے میرے ساتھ کلام فرمایا ہے، کلیم اللہ میرے ساتھ کلام فرمایا، مجھے برگزیدہ بنایا، مجھ پر تورات شریف نازل فرمائی، فرعون کی ہلاکت میرے ہاتھوں کروائی، اور بنی اسرائیل کو نجات میرے ہاتھوں سے عطا فرمائی، اور میری امت میں ایک جماعت کو ہدایت والی جماعت بنایا۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدِلُونَ، یہ 9ویں پارے کی ایک آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ یہ اتنی تعریف آپ بیان کر کے بیٹھ کے حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی تھی وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ایسے تقریر کرتے ہوئے فرمایا مجھ پر زبور اتری، میرے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنا دیا گیا، نرم کر دیا گیا، میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا۔ جب یہ تسبیح فرمایا کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ اور پرندے ان کے ساتھ، جانور ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے۔ تو فرمانے لگے ان اوصاف کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنی ساری بادشاہت کا ذکر کیا، جنات کا مسخر ہونا ذکر فرمایا، اور پرندوں کا عظیم ملک جو ان کو دیا گیا تھا، ساری بادشاہت کا ذکر کر کے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہ سارے ذکر کیے، اور ان کے ہاتھوں سے جو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، پھونک کی وجہ سے جو مردے زندہ ہوا کرتے، بیماریاں صحیح ہو جایا کرتی تھیں، اور انجیل کا ان پر نازل ہونا، ان ساری صفات کا ذکر کر کے وہ فرمانے لگے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، کوئی نہیں، اور نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے خود ہی خطاب شروع فرما دیا۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خصوصی خطاب، جس کو ہم سادے لفظوں میں خصوصی خطاب کہتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی خطاب آپ نے فرمایا، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ کے ذرا جملے سنیے گا۔ آپ فرمانے لگے میں اللہ تعالیٰ کی حمد اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے یہ مقام دیا، میرے ساتھ یہ کیا، مجھے لوگوں کے لیے، کائنات کے لیے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ امت کا ذکر کیا، کائنات کا ذکر کیا، رب تعالیٰ کی مخلوق کا ذکر فرمایا، سب کے لیے مجھے رحمت بنا کر بھیجا، اور میں اس لیے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ ساری کائنات کے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ کوئی ایسا ذرہ نہیں جس کے لیے میں نبی اور رسول نہ بنایا گیا، وہ سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمایا میں اس لیے اللہ پاک کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے وہ کتاب عطا فرمائی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سب کے لیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں اس لیے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اس نے میری امت کو ساری امتوں سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ساری امتوں میں بہترین امت ہے۔
اللہ اکبر، سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اور آقا پاک فرماتے ہیں کہ میری امت ہے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، تمہاری امتیں بڑی شانوں والی جو تمہیں ماننے والے تھے، لیکن میری امت ساری امتوں سے زیادہ شانوں والی ہے۔ کسی نبی علیہ السلام نے نہیں آگے سے کہا کہ حضور یہ کیا فرما رہے ہیں، ہماری امت میں بھی ایسے بندے ہیں، سارے سن رہے ہیں۔ آقا پاک فرماتے ہیں میری امت ساری امتوں سے بڑھ کر شان والی ہے۔ اللہ اکبر، امت کو بھی چاہیے آقا پاک سے وفا کرے، اصل امتی وہی ہے جو آقا پاک سے وفا کرے۔ آپ جو ہماری تعریفیں بیان کریں یہاں ہمیں پھر اس کے لیے وفا کرنی چاہیے، وفاؤں کے لیے ضروری ہے آقا پاک کی صحیح طور پر اطاعت اور فرمان برداری کی جائے، اور ٹوٹ کر کائنات سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر آقا پاک سے محبت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ امت ہے جو دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر ہے، لیکن جب جنت میں جائے گی تو سب سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے سامنے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے سینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادہ فرما دیا ہے، میں بڑا وسیع ظرف رکھنے والا ہوں اور بڑے دل والا میں ہوں، وسعت ظرف اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ میں چھوٹی سی بات پر اس کے خلاف دعا کر دینا یا کسی کو ڈانٹ دینا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرتا، میں بڑا وسیع ظرف ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں ویسے معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت ہی کے ذریعے سے کی ہوئی ہے۔ کیسے؟ فرمایا وہ کام جو مجھ اکیلے کو سونپا گیا، توحید باری تعالیٰ کا اور رسالت کا، جو میں نے ساری دنیا تک پہنچانا تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، میری امت میں سے ہی مجھے لوگ عطا فرما دیے جو توحید کا پیغام بھی آگے پہنچائیں گے اور رسالت کا پیغام بھی آگے پہنچائیں گے، اور میری ختم نبوت کے اوپر پہرا دیں گے۔ میری مدد کی گئی میری امت کے ذریعے سے۔ آپ دیکھ لیں تب سے لے کر اب تک ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کلی طور پر گمراہی میں چلی گئی، بیچ میں فتنے اٹھتے ہیں، لیکن ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے ایسے افراد موجود ہیں، علماء موجود ہیں، علماء حق موجود ہیں، اور عوام اہل سنت اور عوام اسلام موجود ہے جو ان سارے فتنوں کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے تعریف بیان کر کے فرمایا اس وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں۔ اور ایک جملہ آپ نے اینڈ پہ بولا، آپ نے فرمایا میں اس لیے بھی تعریف اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بنانے میں سب سے پہلے بنایا اور نبی بنا کر بھیجنے میں سب سے آخر پر بھیجا۔ اب جب اتنا خطاب فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے اور سارے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا اے پیارے انبیاء علیہ السلام، سنا آپ سب نے کیسا خطاب فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افصح اللسان، کریم آقا علیہ السلام کو افصح اللسان اور ابلغ اللسان، سب سے فصاحت و بلاغت، سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت والی زبان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، اور یہ قرآن عظیم ساری کائنات کے لیے چیلنج بنا کر بھیجا گیا، ایسا کلام کوئی نہیں ہے۔ اور آقا پاک نے فرمایا کلام کرنے کا جو اصل سلیقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہوا ہے، میں لفظ بالکل مختصر سے ارشاد فرماتا ہوں لیکن ان کا مفہوم اور مطالب بہت بڑے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے ہے گروہ انبیاء علیہ السلام، سنا کیسی تعریف کی انہوں نے اور کیسا کمال خطاب فرمایا ہے، اور اب اینڈ پہ میری بات سن لو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر بھی امامت انہی کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔
حالانکہ وہ جد ہیں، جد اعلی ہیں، جد انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو ہمارا امام بنا دیا اور ہم آپ کے پیچھے اقتداء میں کھڑے ہو کر نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ تقریریں ہوئی ہیں مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے 2 طرح کے پیالے پیش کیے گئے، تو میں نے اس میں سے دودھ والا پیالہ وہ پسند فرمایا، اس کو نوش بھی فرمایا۔ تو جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، آپ کی امت کبھی بھی کلی طور پر گمراہ نہیں ہوگی، آپ کی امت حق پر قائم رہے گی، ایسی جماعت ضرور ہوگی جو حق پر قائم رہے گی۔ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر آگے سفر شروع ہوا آسمانوں کا، جس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دروس میں کریں گے۔ 2 سے یا 3 درس اور ہوں گے ہمارے، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو امتی ہونے کا شرف ملا ہے اس کو صحیح طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بار بار میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ ہم جتنا شکر کریں اللہ پاک کی ذات کا اتنا ہی کم ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی شانوں والے آقا کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہوا ہے۔ لوگ لڑتے رہتے ہیں آپس میں کہ یہ نبی پاک یہ ہیں، نبی پاک یہ نہیں ہیں، وہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، تو لڑ کون رہا ہے جس کی عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی ہے؟ وہ اس ذات کے بارے لڑ رہے ہیں جن کے قلب منور پر اللہ پاک نے لوح محفوظ کا سارا علم نازل فرما دیا ہوا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، تعجب آتا ہے ایسے لوگوں کی عقلوں پر، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے پھر آگے سے دوسرے جو حق والے ہیں وہ بھی آتے ہیں، حیا کرو یار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک رہ گئی۔ وہ ایک بندے کا میں نے پڑھا ایک کتاب کے اندر، وہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھا، وہ ممبر پر بیٹھا بیان کر رہا، تو انہی ہی لوگوں کو وہ مخاطب کر کے کہتا ہے کوئی حیا کر جاؤ یار، کیا جھگڑنے کے لیے نبی پاک کی ذات انور ہی رہ گئی ہے؟ آپس میں جھگڑ لو، کوئی اپنے ایک دوسرے کو اوپر کو باتیں کرنی کر لو، کوئی اپنے اخلاق صحیح کر لو، کیا نبی پاک کی ذات انور ہی رہ گئی جھگڑنے کے لیے؟ پھر اس نے اگلا جملہ بھی بولا اور کہا کہ کائنات میں بندہ ہی کوئی نہیں اور بچا، جھگڑنے کے لیے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہی رہ گیا ہے، آل پاک ہی رہ گئی جھگڑنے کے لیے؟ اور اس سے اگلا جملہ اس نے بولا، کہتا ہے کیا جھگڑنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے یار اور صحابہ کرام ہی بچ گئے ہیں، اور کوئی موضوع ہی کون نہیں دنیا میں؟ کوئی اور بحث کر لو، جھگڑنا ہے، لڑائیاں کرو، مارو ایک دوسرے کو، مرو ایک دوسرے کے ہاتھوں، لیکن یہ کیا تم لوگوں نے مذاق بنا ڈالا ہے سارے دین اسلام کو، اور بحث کا اور جھگڑوں کا جو موضوع ہے وہ آقا پاک کی ذات انور کو بنایا ہوا ہے، صحابہ کرام کو بنایا ہوا اور آل پاک آل بیت طاہر کو بنایا ہوا ہے، جن کی آپس میں محبتیں تھیں اور جنہوں نے اسلام بہو ساری امت کو عطا کر کے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم ان آل پاک اور آل بیت طاہر کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، جنہوں نے ہمیں گمراہی سے بچایا ہوا ہے۔ اور آج کل آپس میں لڑ مر کر ان کو موضوع سخن بنا کر جیبیں اپنی گرم کر رہے ہیں، جیبیں اپنی بھر رہی ہیں، کھاتے ہیں، رج کر کھاتے ہیں، رنگ برنگے کھانے، رنگے برنگے شربت پیتے ہیں، اور معاذ اللہ باتیں ادھر کر کے۔ بابا جان سرکار فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی عجیب لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان عظیم ہستیوں کی تعریفیں کر کے کھا لیتے ہیں، کھاتے سارے ہی ہیں ان کا نام لے کر، کچھ وہ ہیں جو ان کی تعریف و ثنا کر کے کھا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے اندر کی غلاظت نکالتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، کھا وہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہی کمال آدمی ہے وہ جو ان کی تعریف و ثنا میں اپنی زبان کھول کر ان کی شانیں سنا کر 4 لقمے کھا لیتا ہے۔ چلو اپنا کھانا تو حلال کر لیتا ہے، اپنا کھانا تو حلال، کھانی تو بریانی ہے، گوشت کھانا ہے، لیکن چلو اپنا کھانا تو حلال کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔